بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ اس وقت پاکستان کی ساری خبریں ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کے آس پاس گھوم رہی ہیں، اور ایسے میں عمران خان صاحب کا اپنا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب نے کچھ بڑی اہم چیزیں کی ہیں اور کہی ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا اس کے اثرات آنے والے دنوں میں سیاست کے اوپر ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے کیا کہا پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس کیا خبر ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب نے مختلف جگہوں پہ رپورٹ ہوا ہے، اور جو رپورٹ ہوا ہے وہیں سے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ ایکچولی عمران خان صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کیا ہے، اور باہر خبر کیا آئی جیل سے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ اپنی لیڈرشپ کے رویے پر حیران ہیں۔ وہ قیادت پر عدم اعتماد نہیں کر رہے، لیکن حیرانی انہیں ضرور ہے کہ باہر سب خوشی خوشی رہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی، اور اس کے دوران انہوں نے کہا کہ اخبار میں چھپی خبروں سے ایسا تاثر مل رہا ہے کہ باہر دوستانہ ماحول چل رہا ہے۔ خبروں سے پتہ لگ رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں اپنی لیڈرشپ کے رویے پر حیران ہوں۔ میں قیادت پر عدم اعتماد نہیں کر رہا، لیکن حیرانی ہے کہ باہر سب خوشی خوشی رہ رہے ہیں۔ مجھے معلومات ملی ہیں کہ باہر سب گڈی گڈی چل رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ 5 دسمبر کو ATC سماعت کے دوران کارکنوں نے بتایا کہ گولیاں چلی اور لاشیں گریں۔ مجھے عمر ایوب نے کنفرم کیا۔ اس کا بیان بھی ہے کہ ہمارے 200 لوگ لاپتہ ہیں۔ میں نے پارٹی کو بتایا ہے کہ جو لوگ لاپتہ ہیں ان کی تصویریں سوشل میڈیا پر ڈالیں۔ انہوں نے کہا کہ عینی شاہدین نے گولیاں چلتے لوگوں کو گرتے خود دیکھا ہے۔ ڈی چوک میں لائٹس بند کر کے آپریشن کلین اپ کیا گیا۔ ڈی چوک کا سانحہ اتنا بڑا ہے کہ لوگ صدیوں تک نہیں بھولیں گے۔ مجھے توقع تھی کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں زور سے اٹھایا جائے گا۔ اچھا، اس کو پہلے آپ یہاں تک روک لیں۔ عمران خان صاحب نے آگے کیا کہا وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی کی قیادت ہے اس نے مکمل طور پہ مایوس کیا ہے۔ آج 13 دسمبر ہے اور 26 نومبر کی رات کو سانحہ ہوا تھا۔ 17 دن گزر گئے، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی FIR کا کوئی متن، FIR کروانا تو دور کی بات ہے، پولیس اسٹیشن تک چل کر جانا تو دور کی بات ہے۔ یہ لوگ قومی اسمبلی میں روزانہ جاتے ہیں، سینٹ میں روزانہ جاتے ہیں، لیکن انہیں کوئی کچھ کہتا نہیں ہے۔ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ میں کیونکہ وہ موقف نہیں لے رہا جو ریاست اس وقت چاہتی ہے۔ ریاست دبا کے اپنی مرضی کی بات کہلوانا چاہتی ہے۔ میں وہ بات نہیں کہہ رہا تو میں کہاں، میں اسلام آباد جانے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا، اپنے گھر جانے کا بھی نہیں سوچ سکتا ہوں، یعنی ایسی خواری کاٹ رہا ہوں، اور بہت سارے اور لوگ بھی کاٹ رہے ہیں، کو پرواہ نہیں ہے، میں کو گنوا نہیں رہا، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگ پھر کیسے پھر رہے ہیں، یہ لوگ کیسے ہر جگہ پہ جا رہے ہیں کمپرومائز۔ انہوں نے سسٹم کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے، اسی لیے وہ ہر جگہ پہ آزادی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں۔ اور کمپرومائز اب میں نہیں کہہ رہا، عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ گڈی گڈی چل رہا ہے۔ جو خبریں میرے تک پہنچ رہی ہیں ان کے مطابق تو ایسا لگتا ہے کچھ ہوا ہی نہیں، حالانکہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا۔ عمران خان صاحب نے کیا کچھ کہا تھا ابھی تک جو پارٹی لیڈرشپ نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا، میں آپ کو ایک ایک کر کے گنوا دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا مقدمہ درج کروانا ہے۔ ابھی تک مقدمہ درج کروانا تو دور کی بات ہے، کسی جگہ پہ یہ پیش ہی نہیں کیا گیا، کوئی متن سامنے نہیں آیا، کوئی تحریر سامنے نہیں آئی، FIR لکھنے کی جرت نہیں کی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے۔ کیوں نہیں کی وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے لاپتہ افراد کے حوالے سے جو بھی احکامات دیے ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور لاپتہ افراد کے حوالے سے ایک لسٹ ویسے مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہی ہے، اور اس کو خیبر پختونخوا سے جوڑا جا رہا ہے کہ ان کی جو خیبر پختونخوا کی قیادت ہے یا وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے وہاں سے وہ لسٹ جاری ہوئی ہے، اور اس لسٹ کے اندر کوئی 140 کے قریب نام ابھی تک سامنے آئے ہیں خیبر پختونخوا سے، لیکن کسی کا ID کارڈ نہیں ہے، کسی کا ایڈریس اور باقی چیزیں نہیں ہیں۔ تو ایک مبہم قسم کی لسٹ آئی ہے، اس میں مکمل تفصیلات نہیں ہے۔ 17 دن گزرنے کے باوجود لوگوں کی تصویریں ابھی تک نہیں آئی۔ عمران خان صاحب نے کہا سوشل میڈیا پہ فوٹوز لگاؤ بھی جو بندے لاپتہ ہیں، کہ یہ بندہ نہیں مل رہا، زندہ ہے مردہ کیا ہوا اس کے ساتھ، تو وہ بھی نہیں کیا گیا۔ ابھی تک اس کے اوپر کسی قسم کا ایکشن نہیں ہوا، کوئی ڈیٹا پرووائڈ نہیں کیا جا رہا، نہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے اور نہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ تو یہ کمپرومائز ہے، عمران خان صاحب کو اس کی سمجھ آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اب حیرت ہو رہی ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو حیرت ہونی ہی چاہیے، کیونکہ انہوں نے بڑا اعتماد کر کے ان لوگوں کو الیکشن میں کھڑا کیا، ان لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے، ان لوگوں کو بڑی بڑی پوزیشنز دیں، ان کو خیبر پختونخوا میں حکومت بنی تو وہاں پہ بڑے بڑے عہدے دیے، لیکن یہ لوگ عمران خان صاحب کو لگاتار مایوس کر رہے ہیں۔
ابھی تک نہ تو لاپتہ افراد کے حوالے سے عدالت سے رجوع کیا گیا، نہ تو ایف آئی آر درج کروائی گئی، نہ ہی سی سی ٹی وی فوٹیج کو محفوظ کرنے کا کوئی قدم اٹھایا گیا۔ یہ وہ اہم چیزیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو کرنی تھی، لیکن ان کی کمپرومائزڈ قیادت نے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ عمران خان صاحب نے جو موقف اپنایا سول نافرمانی کی تحریک کا، اور بقول عمران خان صاحب کے ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے۔ یعنی علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ اب وہ کیا کریں، دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، ہر چیز چھین لی گئی ہے، عمران خان صاحب یہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب حکومت اور سسٹم مانتا ہی نہیں ہے تو ان کے پاس اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں بچا کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کو اور پاکستانیوں کو کہیں کہ سول نافرمانی تحریک کی طرف آ جائے۔ یہ چیز حکومت کے اوپر دباؤ تو بہت ڈال رہی ہے، کیونکہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کو کہا کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو پھر آپ سول نافرمانی کی تحریک کی کال واپس لیں اور آئیں بیٹھے مذاکرات کرتے ہیں۔ حکومت ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے ٹائم گین کرنا چاہتی ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اگر ایف آئی آر کے لیے ایک درخواست دے دے گی عدالت میں، یا ایف آئی آر کے لیے درخواست پہلے پولیس اسٹیشن میں پھر عدالت میں لے کر جائے گی، تو حکومت یہ کہے گی جناب آپ ہمارے وزیر اعظم پہ ایف آئی آر بھی کروانا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی، تو یہ چلنا ایسے ہی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ نے جا کے سول نافرمانی کی تحریک چلانی ہے، پی ٹی آئی نے باہر آگے کمیٹی بنا دی، چلانی ہے کہ نہیں چلانی۔ اس وقت عمران خان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پارٹی کے اوپر ان کا کنٹرول، ورکر کے اوپر تو ان کا پورا کنٹرول ہے، لیکن پارٹی کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کے اوپر عمران خان سے زیادہ کنٹرول نظام کا ہے۔ سسٹم پارٹی کے اندر موجود لوگوں کو زیادہ کنٹرول کر رہا ہے۔ میں آپ کو بھی ثابت کر دوں گا، اور میں بہت ساری ایسی چیزیں جانتا ہوں، میں بتاؤں گا تو مصیبت پڑ جائے گی بہت سارے لوگوں کو، اور بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب عمران خان صاحب نے کہا ہمارے مطالبات بڑے سیدھے ہیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں اور لوگوں کو رہا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آخری سٹیج پر دھکیلا گیا، ہمارے لوگوں کو ابھی تک 9 مئی کے کیسز میں گرفتار کیا جا رہا ہے، میرے خلاف ایک کیس ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے، اس پر سخت رد عمل دینا چاہیے۔ پارٹی کو پرواہ نہیں ہوتی، عمران خان صاحب کے اوپر 1 2 3 4 5 6 کیسز پہ کیسز چل رہے ہیں، پارٹی کو فکر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ نواز شریف کے اوپر ایک کیس ہو جاتا تھا نا، یا ایک پیشی ہوتی تھی، تو وہ قیمت ادا کرنی پڑتی تھی پورے نظام کو اس کی۔ پی ایم ایل این اتنے زبردست طریقے سے نواز شریف کے دفاع کے اندر سامنے آتی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں ورکر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، عوام کی اکثریت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن عمران خان صاحب کی جو لیڈرشپ باہر موجود ہے، جس کو عمران خان صاحب نے خود چنا، اس کو بہت محنت کے ساتھ کمپرومائز کروا دیا گیا ہے، یا خاموش کروا دیا گیا ہے، یا ڈسکریڈٹ کر دیا گیا ہے، یا روپوش کروا دیا گیا ہے، اور جو نہیں ہے تو باقی گرفتار کروا دیے گئے ہیں۔ تو بڑی مشکلات ہیں عمران خان صاحب کے لیے، انہیں باہر آنا پڑے گا اپنی پارٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اگر وہ اندر رہیں گے تو وہ کچھ کر نہیں پائیں گے۔ یہ چیزیں اب مجھے دکھائی دے رہی ہیں سمپل۔ اچھا، اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو کنٹرول کیا گیا، لوگ احتجاج کرتے ہیں تو ان پر گولیاں چلاتے ہیں، اس ملک کا واحد حل اب انقلاب ہی ہے، یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا۔ پھر عمران خان نے کہا کہ 15 دسمبر کو یوم سوگ منائیں گے، اگر مطالبات نہ مانے گئے تو سول نافرمانی کی تحریک کی طرف جانا پڑے گا۔ انہوں نے سول نافرمانی کے علاوہ ہمارے لیے کوئی رستہ نہیں چھوڑا۔ سول نافرمانی کی تحریک کے دوران ترسیلات زر پاکستان نہ بھجوانے کی مہم تگڑی ہوگی، یہ عمران خان صاحب کا اندازہ ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جنرل فیاض حمید سے میری جتنی ملاقاتیں ہوئیں وہ جنرل باجوہ کی اجازت سے ہوئیں، یعنی جنرل باجوہ جب تک آرمی چیف تھے تب تک ہی ہو سکتی تھی نا، اس کے بعد تو نہیں۔ پھر اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جنرل باجوہ آرمی چیف نہیں رہے تو میں پھر فیاض حمید سے کنیکٹڈ نہیں تھا، اور میں نے آپ کو یہ خبر پہلے دی تھی کہ عمران خان صاحب کا فیاض حمید سے جو کانٹیکٹ تھا وہ تب تک تھا جب وہ پروفیشنلی کام کر رہے تھے، اور جب پروفیشنلی وہ باہر ہو گئے کام سے یا اس میدان سے تو پھر عمران خان صاحب ان کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عمران خان صاحب نے ان کو بلاک بھی کر دیا تھا۔ میرے ایک سورس نے مجھے اس وقت بتایا تھا، میں نے یہ خبر اس وقت دی بھی تھی 2022 میں مئی کے مہینے میں۔ تو جناب اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی جنرل فیض جا کر جنرل باجوہ کو بریف کرتا تھا، جنرل فیض پر چارج شیٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کی ہے، 9 مئی کا الزام ہے تو جنرل باجوہ کو بھی اس میں بلائیں، جنرل فیض جنرل باجوہ کے ماتحت تھا، یہ جناب عمران خان صاحب نے کہا۔ پھر بشرا بی بی کے خلاف جو ٹویٹ کیا گیا اس پہ عمران خان صاحب نے رد عمل دیا کہ وہ غلط ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ سلمان احمد صاحب کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ احمقانہ حرکت ہے جو کی گئی ہے، پاگل پن ہے۔ اب ذرا آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس راستہ کوئی نہیں ہے، مجھے اب تحریک چلانی پڑے گی۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ لوگ صدیوں تک بھی نہیں بھولتے، اور یہ جو کچھ بھی ہے لوگ اس کو کبھی نہیں بھولیں گے جو ڈی چوک میں ہوا۔ انہوں نے عمران خان صاحب نے جنرل ڈائر والے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ لوگ صدیوں تک نہیں بھولتے، لیکن یہاں پہ معاملہ ذرا مختلف ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر کسی بھی چیز کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا۔ جو چیزیں بھی انہوں نے کہیں
ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ دوسری جو بہت امپورٹنٹ خبر ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے ہے، اور عمران خان صاحب کی وائف نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا، بہت سارے اور لوگوں نے بھی، کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، اور سسٹم نے پورا ٹیسٹر لگا کے دیکھ لیا ہے۔ میرا ایک سورس ہے، میں اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا، لیکن اس نے مجھے جو خبر دی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ عمران صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈی چوک میں جو قتل عام ہوا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یعنی اگر لوگ آ جاتے آ کر وہاں بیٹھ جاتے اور احتجاج کرتے تو اس سے کیا ہوتا؟ یعنی لوگ ڈسپرس ہو جاتے آہستہ آہستہ۔ علی امین گنڈا پور یا باقی لوگ ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، جب وہ کارکنوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گی تو آہستہ آہستہ لوگ واپس جانا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ اتنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کو ذرا آپ سمجھیں تھوڑا سا، میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ بتائیں، انہوں نے کہا جی معاملہ یہ ہے کہ یہ چیک کیا گیا ہے کہ پاکستانی لوگوں کا اور پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل کیا ہوگا اگر کوئی انتہائی صورتحال ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب کی جان خطرے میں۔ دیکھیں یہ بات عمران خان صاحب اپنے منہ سے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، اور وہ یہ بھی بتا چکے ہیں کہ اگر انہیں کچھ ہوا تو کون ذمہ دار ہوگا۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے پاکستانی لوگوں سے مخاطب ہو کر پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو مجھے آپ نے انصاف دلوانا ہے۔ یہ پاکستانیوں کو عمران خان نے کہا تھا، اپنی پارٹی کو نہیں کہا تھا۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی پارٹی کی کیا کیپیسٹی ہے، آج انہوں نے مایوسی کا اظہار بھی کیا اپنی پارٹی سے۔ پہلے علیمہ خان کا سٹیٹمنٹ لے لیں، پھر میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں کہ مجھے کیا بتایا۔ انہوں نے کہا جی عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے بعض اوقات دہشت گردوں کا نام لگا دیا جاتا ہے۔ میں کنفرم کر رہی ہوں کہ عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، میڈیکلی وہ بالکل فٹ ہے، لیکن انہیں ہارٹ اٹیک کروایا جا سکتا ہے، زہر دیا جا سکتا ہے، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، انہوں نے بار بار یہ بات دہرائی ہے۔ یہی بات جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ نے بھی دہرائی ہے، انہوں نے بار بار یہ بات کی ہے۔ مراد سعید بھی ان خدشات کا اظہار کر چکے ہیں، قاسم سوری صاحب نے بھی یہی بات کی تھی۔ میں نے ان سے رابطہ کر کے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کو یہ کیوں لگتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے کہ یہ سسٹم عمران خان کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور عمران خان صاحب یہ بات خود ایک مرتبہ نہیں درجنوں مرتبہ کر چکے ہیں۔ تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ ان کی جان کو خطرہ۔ واپس آ جائیں میرے سورس کی خبر اس کی طرف۔ انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف نے یہ ثابت کر دیا، اس کی لیڈرشپ نے، کہ نظام کے ہم مکمل طور پہ وفادار ہیں۔ یہ جو قتل عام ہوا ڈی چوک میں، اس میں 3 چیزیں چیک کی گئی ہیں۔ نمبر 1 کہ انسٹنٹ عوامی رد عمل آئے گا یا نہیں آئے گا۔ نمبر 2 عوامی رد عمل آیا تو اس کو کیسے کچلا جا سکتا ہے، اسے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، میڈیا پہ کنٹرول کیسے ہوگا، اور ہر چیز کو اگر کنٹرول میں رکھنا ہے، عدالتوں کو، میڈیا کو، ساری چیزوں کو، تو کیسے کنٹرول میں رکھا جائے گا۔ دوسرا ٹیسٹر یہ بھی ہو گیا، ایک عوام کا، ایک میڈیا کا، عدالتوں کا، اور پورے سسٹم کا۔ اور تیسرا جو امپورٹنٹ ٹیسٹ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کتنی وفاداری ثابت کرتی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت نے بہت وفاداری ثابت کی ہے نظام کے ساتھ، کیونکہ عمران خان نے جو انہیں کہا انہوں نے وہ نہیں کیا، اور نظام نے جو ان سے ایکسپیکٹ کیا انہوں نے وہ سارا کچھ کیا۔ مثال کے طور پہ عمران خان صاحب نے کہا FIR کرواؤ جا کے، انہوں نے نہیں کروائی، ابھی تک تحریر تک سامنے نہیں آئی۔ مثال کے طور پہ عمران خان نے لاپتہ افراد کے حوالے سے معاملہ اٹھانے کو کہا، انہوں نے نہیں اٹھایا۔ عمران خان نے کہا بھئی ان کی تصویریں لگاؤ، رولا ڈالو، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ان کی بازیابی کے لیے عدالتوں سے جا کر رجوع بھی نہیں کیا۔ تو یہ چیک کیا گیا۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف نے ہر وہ چیز کی جو نظام کو سوٹ کرتی ہے، اور ہر وہ چیز نہیں کی جو عمران خان صاحب کو اس وقت سوٹ کرتی ہے۔ تو یہ سسٹم نے تینوں چیزوں کو ٹیسٹ کر لیا ہے۔ نمبر 1 عوام کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، نمبر 2 سسٹم کو کیسے باقی چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، میڈیا کو، عدلیہ کو، انتظامیہ کو، سب کو، اور نمبر 3 پاکستان تحریک انصاف سے کس طرح سے کام لینا ہے۔ اب جو لوگ عمران خان صاحب کے وفادار ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ یا تو وہ جیلوں میں پڑے ہیں، یا وہ بیچارے روپوش ہیں، سامنے ہی نہیں آ سکتے، یا انہیں ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے۔ یعنی بہت سارے ایسے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف میں جن کو پلاننگ کے ساتھ ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی فیملی کی آپ بات کر دیں نا، ان کی بہنوں کی، ان کی بیوی کی، ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو عوام سے ہٹا دو، دور کر دو۔ صرف جو ہے وہ جو لیڈرشپ ہے پارٹی کی، اس کو پبلک کے بیچ میں انگیج کریں، تاکہ جب بھی پبلک کو اٹھانا ہو تو ان کو اس معاملے کو سب کو دبانا کیسے، اس کی تیاری۔ مثال کے طور پہ کوئی بڑا واقعہ پاکستان میں ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ، تو پاکستان تحریک انصاف کال دیتی ہے، دوسرا کہتا ہے یہ کال، پہلا کہتا ہے یہ کال۔ یہ آپسی لڑائیوں میں پبلک کو اتنا الجھا دیں گے کہ نظام کو وقت مل جائے گا، اور وقت ہی نظام کو چاہیے ہوتا ہے، جو ابھی دے کر ثابت کیا پاکستان تحریک انصاف نے کہ بے فکر ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہ ایسا ہی ہوا ہے، حتیٰ کہ لاشوں کا مذاق جان بوجھ کر اڑایا گیا۔ یہ میرے سورس نے کہا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ لاشوں کا مذاق کو ویسے اڑایا؟ جان بوجھ کر اڑایا گیا۔
تاکہ میکسیمم دیکھا جائے کہ کتنی فلیکسیبلٹی آ سکتی ہے دوسری جانب سے، دیکھا جائے کہ کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کندھے جو لیڈرشپ باہر موجود ہے وہ. اور عمران خان صاحب آج کیونکہ میں اس لیے بول رہا ہوں، عمران خان صاحب نے خود ان کے اوپر عدم اعتماد تقریباً کر دیا ہے، حیرت کا اظہار کر دیا. میں تو بہت سارے فیکٹس جانتا ہوں، میں آنے والے دنوں میں چیزیں آپ کے سامنے اور بھی رکھوں گا. اب اس میں جو ہے فیصل واڈا جیسے لوگ جو ہیں وہ ذہن سازی کا کام کر رہے ہیں، بار بار کہتے ہیں عمران خان کی جان جا سکتی ہے، اگر جان بچانی ہے تو بشرا بی بی کو طلاق دے دیں ورنہ ان کی جان جا سکتی ہے، ان کی جان واقعی خطرے میں ہے، وہ سیریسلی خطرے میں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اندر سے شواہد آ رہے ہیں، ڈیوائسز دے دی گئی ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے. لیکن تین چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو ملٹری کسٹڈی میں فیض حمید ہے، ملٹری کسٹڈی میں ملٹری خود خبریں دے رہی ہے فیصل واڈا کو کہ جاؤ عمران خان کے خلاف بولو. نمبر ایک تو یہ ہو سکتا ہے نا. نمبر دو یہ ہو سکتا ہے کہ فیصل واڈا اپنے سے خبریں دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کو انجوائے کر رہی ہے، ٹھیک ہے جھوٹ بولنے دو. تین یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا سسٹم اتنا کمزور اور ناقص ہے کہ اس کے اندر سے خبریں نکل کے باہر جا رہی ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا. یہی ہو سکتا ہے نا. تو آپ خود ہی اس کی پاسبلٹی دیکھ لیں کہ ایکچولی کیا ہو رہا ہے. بہرحال عمران خان صاحب کو اگر ایلیمینیٹ خدا نہ خواستہ کیا جاتا ہے، میں نے قاسم سوری سے خود بھی بات کی، میں نے کو بتایا کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا جی واقعی میں عمران خان خطرے میں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خطرے میں ہے، اور اسی لیے ہم نے وہ ٹویٹ کیا تھا. ہمیں 10 دفعہ بھی کرنا پڑا تو میں چیزیں کروں گا. جب بھی عمران خان صاحب کو پارٹی کی نظروں سے اوجھل کیا جاتا ہے تو ہمیں فکر پڑ جاتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سسٹم عمران خان کو کبھی برداشت نہیں کرے گا. لیکن میں سسٹم کو کچھ چیزیں صرف یاد دلانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں. اگر اس کے دماغ میں یہ بات چل رہی ہے سسٹم میں کہ عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے یا کوئی اس طرح کا تجربہ انہوں نے کرنا ہے جس کا خطرہ عمران خان صاحب نے خود کہا کہ انہیں بہت زیادہ ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو کچھ بھی دوبارہ مل جائے گا، آپ کو عمران خان دوبارہ نہیں ملے گا. جو مرضی آپ کر لیں، آپ کو دوبارہ بے شمار وزیر اعظم مل جائیں گے، بہت سارے آرمی چیف مل جائیں گے، بہت سارے ڈی جیز مل جائیں گے، بہت سارے عہدیدار مل جائیں گے، بہت سارے جج مل جائیں گے. آپ کو عمران خان دوبارہ نہیں ملے گا، اور شاید ایسا بندہ آپ کو ملے بھی نہ. یعنی یہ نظام خود ایک وقت آئے گا، یہ ماتم کرے گا، اور کئی دہائیوں تک یہ اپنے آپ کو کوستے رہیں گے، اپنے غلط فیصلوں کو کوستے رہیں گے کہ یہ ہم نے کیا کیا. یہ شخص وہ واحد لیڈر ہے اس وقت جو اپنے لیے سزا نہیں کاٹ رہا، اپنے ملک کے لیے کاٹ رہا ہے، کیونکہ اس کی جیب کے اندر پہلے دن سے ڈیل کی پرچی پڑی ہوئی ہے اور ابھی تک پڑی ہوئی ہے. اگر اپنے لیے کر رہا ہوتا ڈیل کر کے باہر آ جاتا. نہ اس نے اپنی بہن کو سیاست کرانی ہے، نہ اپنی بیوی کو کرانی ہے، نہ اپنے بچوں کو کروانی ہے، تو اس کا تو کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے اس کے اندر. تو صرف اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے لیے عمران خان جیل کاٹ رہا ہے. اگر اقتدار چاہیے ہوتا تو ڈیل کر کے باہر آتا، اقتدار لے لیتا. کون سا مشکل کام تھا بھئی؟ نواز شریف کو اور زرداری کو اقتدار دلوانا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، ناممکن ہے جس کو ممکن کیا ہوا ہے. عمران خان اگر ڈیل کر دے تو اقتدار دلوانا تو بہت آسان کام ہے، پبلک خود عمران خان کو اقتدار دے دے گی. لیکن وہ آدمی پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے کھڑا ہوا، اور یہ وہ آدمی ہے جو برانڈ ہے. اس سے پاکستان اس وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے. کیسے؟ اوورسیز پاکستانیوں یا غیر ملکیوں کو پاکستان میں سرمایہ لانے پہ اگر کوئی راغب کر سکتا ہے نا اس وقت، تو وہ عمران خان ہے. اس وقت یہ واحد آدمی ہے جو پاکستانیوں کو، پوری قوم کو، بلکہ نوجوانوں کو ان کی مایوسی کو مٹا سکتا ہے، ان کو دوبارہ سے حوصلہ اور اعتماد دے سکتا ہے. یہ عمران خان کر سکتا ہے، باقیوں سے نہیں ہوگا. آپ کر کے دیکھ لیں، جتنی دفعہ مرضی آپ کر کے دیکھ لیں. آپ صرف اپنے مفاد کے لیے یا اپنے دشمن کے طور پہ عمران خان کو نہ دیکھیں، آپ اس کو ایک پاکستانی کے طور پہ دیکھیں. آپ کو اور بہت سارے دشمن مل جائیں گے، بہت سارے دوست مل جائیں گے، آپ کو دوبارہ عمران خان نہیں ملے گا. یہ بات میرے سے آپ لکھ کر دے لیں. لہذا سسٹم کو جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور عمران خان سے نفرت کرنے کی بجائے اس سے بات کرنی چاہیے. دیکھیں وہ آپ سے ہارے گا نہیں، آپ سے ہار نہیں مانے گا. یہ ساری دنیا جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، عمران خان آپ سے ہار نہیں مانے گا. لیکن اگر وہ چاہے تو آپ کو ہارنے بھی نہیں دے گا. پاکستان کے لیے وہ اتنا کر سکتا ہے کہ وہ آپ کو بھی ہارنے نہ دے، کیونکہ فور دا سیک آف دس کنٹری وہ یہ لڑ رہا ہے معاملہ. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ جیت جائے گا، اس میں آپ کی ہار ہے، تو وہ آپ کو ہارنے بھی نہیں دے گا. میں عمران خان کو اتنا تو جانتا ہوں. اب سوچنا یہ ہے کہ آج عمران خان کہاں کھڑا ہے اور آپ کہاں کھڑے ہیں. میری باتیں شاید آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئیں گی، ہو سکتا ہے کہ سمجھنے میں آپ کو بہت دیر ہو جائے، لیکن ایک گزارش ہے کہ اس کے اوپر سوچئے گا ضرور. ناظرین اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.